اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ بارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا ہمارا جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے کلاس 9 یونٹ نمبر ہم پڑھیں گے 11 نوائز ان دا انوائرمنٹ، یعنی کہ ماحول کے اندر شور۔ آج اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ شور ہے کیا چیز۔ ہر وہ آواز جو انسان کے دماغ کے اندر ڈسٹربنس جو ہے وہ پیدا کرے، بے چینی پیدا کرے، یعنی کہ جو ہے اس چیز کو ہم جو ہے وہ شور کہیں گے، یعنی کہ جو ہے وہ شور کی آلودگی کہیں گے۔ ایک تو ہوتا ہے نا ہوائی آلودگی، ایک ہوتا ہے زمینی آلودگی، ایک ہوتا ہے شور کی آلودگی۔ اس چیز کے اندر ہم جو ہے وہ شور کی آلودگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ ایک جب انسان بہت زیادہ شور کے اندر، آپ دیکھیں کہ آپ کسی بہت بڑے فنکشن سے یعنی کہ جب آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں تھک گیا۔ تھک کیسے گئے آپ؟ تھک اس لیے گئے کہ وہاں آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ سپیکروں سے جو آواز آتی ہے، جس سے جو ہے وہ آپ کا دماغ جو ہے وہ ڈسٹربنس یعنی کہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اکثر بہت زیادہ جو لوگ شور کے اندر رہتے ہیں ان کا آپ دیکھیں کہ ان کے جو پوری باڈی کا جو نظام ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اکثر جو ہے وہ تھکے رہتے ہیں، یعنی کہ جو ہے ان کو زیادہ تر جو مرض لاحق ہو جاتا ہے وہ رات کو نیند نہ آنا، یعنی کہ جو ہے ان کو رات کو نیند نہیں آتی۔ نیند کے لیے ان کو جو ہے وہ کسی کو جو ہے ٹیبلٹ یوز کرنی پڑتی ہے، پھر ان کو نیند جو ہے وہ آتی ہے۔ کس کی وجہ سے جو ہے وہ شور کی آلودگی کی وجہ سے۔ اور شور پیدا کس سے ہوتا ہے؟ مثلا کہ جو ہے وہ کار لگا لیں، ٹریفک کی جو ہے وہ وجہ سے، ایروپلین لگا لیں، ٹرین لگا لیں، اس طرح جو ہے وہ پاور لوم انڈسٹری لگا لیں۔ شہروں کے اندر جو ہے بہت زیادہ بڑھتی ہوئی آبادی اور ان کا بہت زیادہ بے دریغ استعمال جو ہے الیکٹریکل اپلائنس کا جو ہے وہ، جس کی وجہ سے جو ہے وہ شور کی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ جنریٹر کی وجہ سے جو ہے وہ شور کی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب عناصر جو ہے وہ شور کی آلودگی کو پیدا کرتے ہیں۔ یعنی کس طرح پیدا ہوتے ہیں اور کس طرح یعنی کہ جو ہے ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں شور کی جو ہے وہ آلودگی، ہم جو ہے اس لیسن کے اندر وہ ریڈ آؤٹ کریں گے۔ تو لیٹ سٹارٹ، شروع کرتے ہیں۔ پیج نمبر نکال لیں 112، یعنی کہ 112 نمبر آپ پیج نکالیں بک کا، اس سے میں جو ہے وہ آپ کو پڑھاؤں گا۔ پیراگراف نمبر 1، یہ لیسن بیٹا ذرا لینتھی ہے تو اس کو میں نے 2 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ آج ہم جو پیراگراف ریڈ آؤٹ کریں گے وہ ہے 1 2 3 4 اور 4 تک پڑھیں گے۔ پھر نیکسٹ انشاءاللہ کل کو میں جو ہے وہ گین جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کروا دوں گا۔ نوائز پولیوشن از اے ڈیفائنڈ، نوائز پولیوشن کی تعریف کی جا سکتی ہے ایز اینی فارم آف نوائز، کسی قسم کا بھی جو ہے وہ شور ہو، دیٹ ڈسٹربس، جو بے چینی پیدا کرتا ہو، دا نارمل فنکشن آف لائف، زندگی کے عام جو ہے وہ عمل میں جو ہے وہ خلل پیدا کرتا ہو، وہ چیز سمجھ لیں کہ وہ شور ہے۔ if لیفٹ ان چیکڈ، اگر اس کو جو ہے وہ دیکھ بھال نہ کی جائے، اٹ کین ہیو سیریس افیکٹ، تو یہ جو ہے وہ سنجیدہ جو ہے وہ اثر ڈالتا ہے آن دا مائنڈ، ذہن کے اوپر، اینڈ باڈی، اور جسم کے اوپر، آف وومن، انسانوں کی بھی جو ہے وہ ڈالتا ہے، جانوروں کی بھی جو حیوان ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ڈالتا ہوگا۔ پیراگراف نمبر 2، نوائز پولیوشن از ون آف دا بگیسٹ سورس، شور کی آلودگی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے آف ڈسکمفورٹ، بے چینی کا، سٹریس، تناؤ کا، اینڈ نیوزنس، اور تکلیف کا، ان پاکستان کے اندر۔ ان اربن ایریا، شہری علاقوں میں، اینڈ بگ سٹیز، بڑے شہروں میں، نوائز پولیوشن، شور کی آلودگی، ہیز ریچ ٹو اے ڈینجرس لیول، ایک جو ہے وہ خطرناک مرحلے کی طرف یعنی کہ بڑھ گئی ہے شہروں کے اندر۔ فار انسٹنس، سروے، حالیہ جو ہے وہ سروے کے مطابق، بائی دا پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی،
جو پنجاب کی جو ہے ماحولیاتی تحفظ کی جو ایجنسی ہے، کلیم کا مطلب ہوتا ہے دعویٰ کیا ہے دیٹ دا لیول آف نوائز کہ جو شور کا جو لیول ہے ان لاہور میں ہیز ریچ 91 ڈیسیبل کہ 91 ڈیسیبل پر جو ہے پہنچ گیا ہے، ویئر جبکہ میکسیمم آف 75 ڈیسیبل از ایکسیپٹیبل، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے 75 ڈیسیبل جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن کہاں پہنچ گیا ہے 91 پر۔ دس مینز دیٹ دا مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ، اس کا مطلب ہے کہ ذہنی اور جسمانی ہیلتھ صحت آف سو مینی پیپل از آلریڈی آ رسک، جو پہلے سے جو ہے وہ ایک خطرے کے اندر ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اور اضافہ ہو گیا پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دا میجر کاز آف نوائز پولیوشن ان پاکستان آر ٹریفک ہے اور روڈز، کنسٹرکشن، روڈ کی تعمیر سائڈ، یعنی کہ جہاں روڈ تعمیر ہوتا ہے یہ بھی جو ہے وہ نوائز کی جو ہے وہ ایک پرابلم ہے۔ کیئرلیس یوز آف الیکٹرانک اپلائنس، بہت زیادہ استعمال بے دریغ الیکٹرانک اپلائنس، یعنی کہ جو ہے بجلی سے چلنے والی چیزیں، جیسے کہ جو ہے وہ یہ سپیکر، ڈیک وغیرہ ہو گیا، یہ چیزیں کہہ رہا ہے۔ اینڈ لاؤڈ اسپیچ پیٹرن، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اونچی آواز سے بولنے والی جو ہے اشیاء۔ نوائز کمنگ فرام ڈفرنٹ موڈز آف ٹرانسپورٹ، جو نوائز یعنی کہ شور کمنگ آ رہا ہے فرام ڈفرنٹ موڈز آف ٹرانسپورٹ، مختلف جو ہے وہ طریقوں سے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے، لائک جیسے کہ وہیکلز، گاڑیاں، ایئرپلینز، ہوائی جہاز، ٹرین، ریل گاڑیاں، شپس، پرووز ٹو بی ہائیلی اسٹریسفل فار ہیومن کمیونٹیز، جو بہت زیادہ یعنی کہ جو ہے وہ اسٹریس جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہیں جہاں انسانی آبادیاں۔ ود دا پاپولیشن گروتھ، بڑھتی ہوئی آبادی، اینڈ ڈیولپمنٹ ان اربن ایریاز، اور بہتری ان دا اربن ایریا، شہری علاقوں میں، دا وہیکلز ٹریفک ہیز آلسو ملٹیپلائڈ، یعنی کہ مختلف قسم کی جو ہے وہ ٹریفک ہے، یعنی کہ آپ موٹر سائیکلیں لگا لیں، آپ بس لگا لیں، مزدے لگا لیں، رکشہ لگا لیں، تو کہتا ہے ملٹی پلائڈ یعنی کہ جو ہے وہ ٹریفک۔ دس ہیز گیون رائز ٹو نوائز پولیوشن، یہ جو ہے وہ اضافہ کر رہے ہیں شور کی آلودگی میں، لارجلی ان دا فارم آف انوانٹیڈ، یعنی کہ جو ہے بہت زیادہ ناجائز ہانکنگ ہارن بائی ڈرائیور، یعنی کہ بہت زیادہ ناجائز ہارن کا استعمال بھی شور کی آلودگی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ آلسو دا مشروم گروتھ آف ریزیڈنٹل کالونیز، یعنی کہ جو بہت بڑھتی ہوئی آبادی رہائشی علاقوں میں، نیئر ایئرپورٹس اینڈ ریلوے، جو پاس ہیں ریلوے اور جو ہے وہ ایئرپورٹس کے، اسٹیشن آر ایکسپورٹ ریزیڈنٹ ٹو پرماننٹ اینڈ ان اوائڈنٹ سورس آف دا نوائز پولیوشن۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہوائی اڈوں اور ریلوے اسٹیشن کے قریب بہت زیادہ رہائش ہونے کی وجہ سے، رہائشی آبادی ہونے کی وجہ سے بھی شور کی آلودگی میں جو اضافہ ہو رہا ہے۔ Another source of the noise pollution in urban area is the work on construction. And other source، دوسرا ذریعہ of noise pollution، شور کی آلودگی کا، in urban area، شہری علاقوں میں، is the work on construction cities، یعنی شہر کے اندر تعمیراتی کام کا ہے۔ کنسٹرکشن ورک ان اربن ایریا از یوزلی سلو، یعنی کہ جو شہری علاقوں کے اندر جو ہے کنسٹرکشن کا کام بہت سلو ہوتا ہے، اینڈ ٹائم کنزیومنگ، اور بہت زیادہ وقت لے کے، آہستہ آہستہ جیسے کہہ لیں۔ دا یوز آف ٹرانسپورٹ اینڈ اکوائپمنٹ ایٹ کنسٹرکشن سٹیز، استعمال ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ جیسے کہ ٹرک وغیرہ، اینڈ اکوائپمنٹ آلات ایٹ کنسٹرکشن سٹی، وہ شہر جہاں تعمیراتی کام ہوتے ہیں۔ اٹس گرلنگ اینڈ پیارسنگ ساؤنڈ، اس کا جو ہے وہ گرلنگ کا مطلب ہوتا ہے ناک میں دم کر دینے والا، اینڈ پیارسنگ، اور تیز چبھنے والا ساؤنڈ، آواز از دا بگ سورس، ذریعہ ہے آف نوائز پولیوشن، یعنی کہ شور کی آلودگی کا۔ دیکھا نا آپ نے، وہ جب وہ بڑے بڑے ٹرک آتے ہیں اونچی آواز سے، وہ کیا اس کے جو ہے ہارن بجاتے ہیں، جو ساتھ والے ہوتے ہیں وہ تنگ آ جاتے ہیں۔ اٹ ناٹ اونلی ڈسٹرب
دا جنرل پبلک، یہ نہ صرف جو ہے وہ عام لوگوں کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتے ہیں، بے چین کرتے ہیں، بٹ آلسو افیکٹ دا کنسٹرکشن ورکرز، بلکہ جو ہے افیکٹ اثر ڈالتے ہیں دا کنسٹرکشن ورکر، جو کنسٹرکشن تعمیراتی کام کے اوپر جو لوگ ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں، بائی کازنگ مینٹل فیٹیگو، وجہ بنتے ہیں ان کی جو ہے وہ ذہنی تھکاوٹ کی. یعنی کہ نہ صرف جو ہے وہ عام لوگوں پر اثر ڈالتے ہیں شور کی لودگی، بلکہ وہ کاریگر، وہ مزدور جو وہاں جا کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں، وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ تھک جاتے ہیں. یہ جو ہے وہ ساؤنڈ کی جو آواز سن کے یعنی کہ جو ہے وہ تھک جاتے ہیں. یہ تو تھا بیٹا آج کا جو لیسن. کچھ باتیں مجھے پڑھاتے پڑھاتے جو ہے وہ یاد آ گئی، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کا گھر یعنی کہ روڈ کے اوپر ہے نا، آپ کوشش کریں کہ یعنی کہ گھر کے اندر کرٹن لگا دیں، کمروں کے اندر، دروازوں کے اندر جو ہے وہ کرٹن، پردے لگا دیں، جس سے جو ہے وہ شور جو ہے وہ آبزرو کر لیتے ہیں اپنے اندر جو ہے وہ شور کو، جو شور کی ویوز کو جو ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک کالونی کے اندر رہتے ہیں، جگہ ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد آپ درخت بہت زیادہ لگائیں. جتنے زیادہ یعنی کہ درخت ہوں گے، شور کی لودگی بھی جو ہے وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ کم ہوگی. شور کی لودگی کو درخت جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ جذب کر لیتے ہیں، جس سے ماحول بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے. امید کرتا ہوں بیٹا آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم.